شام بخیر دوستوں. ہمارا نظام تعلیم جیسی ہماری ریاست ہے ایک بنانا ریپبلک ہے، اور کوئی کل اس ہمارے حکومت کی نظام سیاست کی مملکت پاکستان کی سیدھی نہیں. ہر نئے دن نئے اچنبے، نئے حیران کن زاویے، نئی خبریں، عجیب و غریب قصے، واقعے اور ظلم کی ایسی داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہ انسانی تاریخ اس کو بڑی عبرتناک انداز میں بیان کرے گی. ایسے ہی اس ہمارے ریاست میں جو نظام تعلیم چل رہا ہے، اور اس نظام تعلیم کے امتحانی نظام میں ہمارے جو بورڈز کی کارستانیاں ہیں، تعلیمی بورڈز کی، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ جو ہیں پورے پاکستان کے، ان کی جو کارستانیاں ہیں وہ بہت حیران کن ہے. یعنی ریاست کے اندر تو ظلم و جبر ہر شعبے میں موجود ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو تعلیمی بورڈز ہیں ان کا ظلم، ان کا جبر ببانگ دہل نشے کی طرح چڑھ کے بول رہا ہے، جس کا نقصان اور نتیجہ یہ ہے کہ قومی سطح پر نوجوان شدید مایوسی کا شکار، شدید تذبذب کا شکار، اور پاکستان میں تیزی سے بڑے بچوں میں بالخصوص جو میٹرک اور ایف ایس سی ہیں، اپنے نتائج سے مایوس ہو کر، اپنی محنتوں سے مایوس ہو کر تیزی سے خودکشیوں کا رجحان گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب پیپر سیٹنگ ہو رہی ہے، پیپر سیٹنگ میں بھی ایک حکمت کو، ایک وزڈم کو، ایک ایسی مائلڈ اسکیم آف اسٹڈی کو ملوز خاطر نہیں رکھا جا رہا کہ جس کے نتیجے میں اوسط درجے کے طلباء بھی جو بہت ہی زیادہ ابو ایوریج کیا بلو ایوریج ہیں، وہ اس امتحان کو، اس امتحانی پرچے کو سمجھ سکیں. پہلے تو وہ بیچارے یہی ناکام ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے ہاں دوسرا بڑا ایک ٹیبو ہے، ایک ٹیگ چل رہا ہے کہ جی پریکٹیکلز ہیں. یعنی ان پریکٹیکلز کا، چاہے وہ میٹرک ہیں یا ایف ایس سی ہیں، آپ کی نہ تو عملی زندگی سے کوئی تعلق ہے، نہ اپلائیڈ سائنسز سے کوئی تعلق ہے. یعنی یہ آج سے 100 سال پرانے جب نئے نئے عناصر، عوامل دریافت ہو رہے تھے، تو ان ایلیمنٹس کے متعلق، ان کے کیمیکل ریئیکشن سے متعلق انتہائی سادہ نوعیت کے، سادہ درجے کے پریکٹیکلز ہیں، جن کو ساتھ ٹیبو کی طرح جوڑا ہوا ہے، جن کا کوئی عمل دخل ہمارے نظام تعلیم کی بہتری میں یا بچے کی وزڈم کو چیک کرنے میں، اس کے انٹلیکٹ کو، بریلینس کو چیک کرنے میں شاید کوئی پیمانہ ہو. قطعی ایسا نہیں. صرف ایک انگریز نے ایک نظام تعلیم دیا ہوا تھا، اس کو ہم دم کی طرح ساتھ لے کے چل پڑے. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ پیپر کا نظام سینٹرل مارکنگ کر دیا گیا کہ جی سینٹرل مارکنگ میں یہ نظام ہوگا. اب سینٹرل مارکنگ میں جو نظام ہے، میجورٹی آف دی ٹیچرز، میں بہت سارے اساتذہ سے ان کے ساتھ انٹریکشن میں ہوں، ہاف ہارٹیڈلی پیپر چیک کرتے ہیں. چونکہ آج ہمارا نظام زندگی جو ہے وہ انتہا درجے کا کنسنٹریشن سے، ارتکاز ذہنیت سے آ رہی ہے. انسان کمپوز ہو کر نہیں بیٹھا، موبائل بج رہا ہے، سوشل میڈیا کی رنگینیاں ہیں، اور سیلولر کمپنیز کے میسیجز آ رہے ہیں، اور آپ کا واٹس ایپ اور سوشل میڈیا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور ساتھ میں آپ پیپر بھی چیک کر رہے ہیں. اور پھر جہاں بیٹھے ہیں وہاں بھاگم بھاگ کی فضا ہے، ریس لگی ہوئی ہے پیپر چیک کرنے کی. ٹارگٹ طے کیے ہوئے ہیں کہ آج 100 پیپر چیک کر کے دینا ہے، آج 150 پیپر چیک کر کے دینا ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 3 گھنٹے کی ڈیوریشن میں، 4 گھنٹے کی ڈیوریشن میں ایک استاد بیٹھا ہے پیپر چیک کرنے، وہ کیا اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن کر پائے گا، دیانتداری کر پائے گا؟ قطعی ایسا نہیں ہے. اور اس میں جب وہ استاد پیپر چیک صحیح طرح نہیں کرے گا تو لازمی سی بات ہے اسٹوڈنٹ سفر کریں گے. بنیادی طور پر کچھ سوالات میں نے اساتذہ سے کیے جو پیپر مارکنگ کرتے ہیں. پہلی ترجیح تو ان کی صرف یہ ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ خوش خط ہو، صاف ہو، اس کو تردد کرتے ہیں پڑھنے کی. دوسروں کا بیان یہ تھا کہ پہلے کوسچن پہ ہی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بچہ آگے کتنے نمبر لے لے گا. اور اسی طرح تیسرا یہ تھا کہ کچھ ہمارے پاس پرچیاں ہوتی ہیں، ان پرچیوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان پیپرز کو ہم بڑی دھیان سے چیک کرتے ہیں کہ یہ فلاں کالج کا ہے، یہ کالج ہمارے فلاں بڑوں سے جڑا ہوا ہے، اس کو ہائی فائی رکھنا ہے، بڑے نمبر دینے ہیں. یہ انڈیویجول ریفرنس کی بنیاد پر پرچیاں ہیں، تو ان بچوں کو خیال رکھنا ہے، باقی عوام جائے بھاڑ میں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ڈسپیرٹی انتہا درجے کی ہے. جب رزلٹ آتا ہے آپ دیکھ لیجئے، طلباء بالخصوص 9ویں اور 11ویں کے طلباء کا رزلٹ بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ، بہت زیادہ کریٹیکل، بہت زیادہ الارمنگ ہوتا ہے. بچے وہیں سے ہی ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ نمبر تو ملنے نہیں، پڑھ کے ہم نے آگے کیا کرنا. نقصان یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے بریلینٹ بچے تعلیم کے نظام میں مایوسی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں.
بہت سارے باصلاحیت بچے جو بہت اچھا پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں لیکن اساتذہ کی توجہ نہیں ہے، ان کا انداز فکر کہیں اور ہے، اور پھر ہمارا سارے کا سارا نظام رشوت پر، ریفرنس پر، سفارش پر چل رہا ہے۔ تو لازمی سی بات ہے جو مارکنگ سے متصل عملہ ہے، اساتذہ ہیں، وہ بھی اسی ذہنیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ایک ایک پیپر کو باریک بینیوں سے چیک کرنا۔ ایک وقت ہوتا تھا پاکستان میں ہی کہ جب اساتذہ باقاعدہ کریکشن بھی کیا کرتے تھے پیپر چیکنگ میں، پڑتال میں، اب تو خیر وہ نظام ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب آپ کسی پیپر کو چیلنج کریں کہ جی میرے نمبر ٹھیک نہیں ہے، میں نے ری چیکنگ کروانی ہے، تو وہ انگریز کا کالا قانون دیا گیا ہے کہ ری چیکنگ میں محض ری کاؤنٹنگ ہونی ہے کہ آپ کا ری کاؤنٹنگ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یا کوئی ایسا سوال جو چیک ہونے سے رہ گیا تو وہ چیک ہوگا۔ آپ یہ نہیں چیلنج کر سکتے کہ اس سوال کا کنٹینٹ میرا بالکل ٹھیک تھا اور لیکن نمبر مجھے 10 میں سے 2 دیے گئے ہیں یا 1 دیا گیا یا کراس کر دیا گیا، اس کراس کو بھی آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ میرا کنٹینٹ ٹھیک ہے یا نہیں۔ یعنی اس قدر اندھیر نگری ہے، اس کے نتیجے میں طلبہ شدید پریشانیوں کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہے، مایوسیوں کا شکار ہے، اور عملی طور پر بہت زیادہ پاکستان میں ایف ایس سی اور میٹرک میں خودکشیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ ہم نے چونکہ ہمارا قومی جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر گھر کا بچے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، جبکہ تعلیم کا یہ قطعی تصور نہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں بنیادی تعلیم سب کو دے دی جاتی ہے، جس میں بنیادی سائنس، بنیادی میتھمیٹکس، بنیادی لنگوسٹکس پڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ سوسائٹی میں وہ کس شعبے میں آگے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پیرنٹس بھی لٹ لے کر پڑے ہوئے ہیں، اساتذہ بھی، کہ ہر بچے نے ایف ایس سی کرنی ہے، میکسیمم نے گریجویشن تک جانا ہے، میکسیمم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے طلباء جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل، یہ فہم و فراست ودیت ہی نہیں کی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن ہم ان کو لٹ لے کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر بڑا ظلم یہ ہے کہ ہمارے بورڈز کی جو جوریسڈکشن ہے، اتنے بڑے بڑے تعلیمی بورڈ ہیں، یعنی آپ بہاولپور کے تعلیمی بورڈ کو دیکھ لیں کہ جس کا صادقآباد سے لے کر منچن آباد تک اس کا درمیانی فاصلہ کم و بیش کوئی 600 کلومیٹر بنتا ہے۔ اتنے لمبے فاصلے کے آپ نے بورڈز بنا دیے ہیں، تعلیمی بورڈز۔ تو یہ بورڈز مجھے بتائیے اتنی بڑی جوریسڈکشن اور اتنا بڑا ان کا پیپرز کا انفراسٹرکچر جو چیک ہونا ہے، اور اوپر سے آپ نے سینٹرل مارکنگ کی بھمبیری گھما دی ہے کہ یہیں بیٹھ کے چیک ہونا ہے۔ نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ طلباء کے پیپرز جو ہے وہ بغیر چیک ہوئے ٹیکنگ کر کے بس جنرل مفروضے کے ساتھ نمبر لگا دی جانے، اور ایسا ہی پورے پاکستان میں تمام بورڈز میں ہو رہا ہے۔ اور پھر دنیا میں، ترقی یافتہ دنیا میں، بالخصوص آپ کے پڑوسی کہیں اور سے مثالیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان، چین اور ایران ہے، چھوٹے چھوٹے تحصیل کی سطح پہ تعلیمی بورڈ ہے، چھوٹی چھوٹی کاؤنٹیز اور چھوٹے چھوٹے یونٹس کے تعلیمی بورڈ ہے، جن کے ہاں رزلٹ مینیج کرنا، پیپر کی پڑتال کرنا، پیپر چیک کرنا بطریق احسن، بہت زیادہ فہم و فراست کے ساتھ، بہت زیادہ کمپریہنشن کے ساتھ، بہت زیادہ سمجھ بوجھ کے ساتھ، تاکہ کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں اس قدر یہ زیادہ ڈسپیرٹی ہے، یہ ظلم ہے، ہم سمجھیں گے اٹراسٹی، بربریت ہے طلباء کے ساتھ، کہ اتنی بھاری فیسیں بورڈ کے داخلوں کی، اتنی بھاری فیسیں بورڈ کے رجسٹریشنز کی، اتنی بھاری فیسیں اکیڈمیز کی، اتنی بھاری فیسیں سکولز کی، اتنی بھاری فیسیں آپ کو جو وین لگی ہوئی ہے اس کی، ٹیوٹرز کی۔ اس کے باوجود، تاوان اتنا بڑا دینے کے باوجود، بچے کا آؤٹ پٹ جب زیرو آئے، پراپر پیپر چیک نہ ہو، چیک ہو تو صرف سفارشیوں کا یا پیسے والوں کا چیک ہو، باقی برباد ہو جائیں، بھاڑ میں جائیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ قومی فیلئر ہے، برین ڈرین ایسے تو پاکستان میں ہو رہا، قومی تباہی ایسے تو پاکستان میں وقوع پذیر نہیں ہو رہی، کہ اس قدر زیادہ نظام تعلیم ہمارا ظلم پر مبنی ہے۔ اور اس ظلم پر مبنی نظام تعلیم کا جب آؤٹ پٹ نہیں آ رہا تو بچے مایوس ہو کر تیزی سے ڈرگز کی طرف، نشے کی طرف، اور منشیات کے بعد اللہ معاف کرے خودکشیوں کی طرف تیزی سے یہ رجحان بڑھ رہا ہے۔ اور پھر اگر ان دو خرافات سے بچے بچ گئے ہیں تو بچے چونکہ غم و غصے میں ہیں، ریٹیلیشن میں، وہ والدین سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، تمیز سے بات نہیں کرتے۔ ہمارے والدین کہتے ہیں ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، یہ گستاخ ہو گئے ہیں، ان کو بس اب جو ہے وہ گھر سے نکال دیا جائے، اب میں آگ کر دوں گا۔ اس طرح کی سچویشن ہے ہماری سوسائٹی۔ ایسے میں سب سے زیادہ پہلی ذمہ داری والدین کی بنتی ہے کہ یہ جو تکنیکی ظلم اس سوسائٹی میں موجود ہے اس کو سمجھیں، اپنے بچوں پر لٹھ لے کر ان کے اوپر تشدد مت کیجئے، ان کے اوپر اپنے ہیرسمنٹ مت جتائیے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر فیملی کے بچے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے، ملٹیپل انٹیلیجنس کا دور ہے، ممکن ہے وہ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہے، ممکن ہے وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بننا چاہتا ہے۔ آپ لٹھ لے کے پیچھے بڑھے ہوئے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے،
اور اس سے بڑھ کر بڑا ظلم ہمارا نظام تعلیم اور اس سے متصل تعلیمی بورڈ جو ڈھا رہے ہیں پوری سوسائٹی میں، اور اس کا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں۔ بڑے بڑے افسران اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ جی انکوائری کریں اور ان کے کمیشن بنائے، سارے کے سارے اس نظریے سے بیٹھتے ہیں کہ اس انکوائری کے نتیجے میں مجھے کتنا بڑا ٹی اے ڈی ملے گا، میرا پیسہ کتنا بڑا بنے گا۔ بھاڑ میں گئے طلبہ، بھاڑ میں گئی قومیتیں، بھاڑ میں گیا سکول، بھاڑ میں گیا ان کا مستقبل، بھاڑ میں گیا نظام تعلیمی، اس کی طرف کوئی سوچ بھی نہیں رہا۔ اس لیے کم سے کم ہم بطور والدین جب تک یہ نظام نہیں بدلتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اپنے بچوں سے پیار کریں اور ان کے اوپر ہیرسمنٹ کا، جبر کا ایلیمنٹ مت قائم رکھیں۔ یہ ہماری سب سے پیاری ہماری اساس ہے، ہماری وراثت ہے، ہمارا اثاثہ ہمارے بچے ہیں۔ ان سے پیار کریں اور ہوش مندی اور سوچ سمجھ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔